عرش والا بن جاتا ہے، اسے دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مالک کا یہ فرمان سنیے، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں ان سے جن کو تم پوج رہے ہو۔ تم کبھی کسی ڈھیری پہ گرتے ہو، کبھی کسی درگاہ پہ گرتے ہو، کبھی علم پہ گرتے ہو، کبھی پنجوں پہ گرتے ہو، کبھی ساوی چنڈی پہ گرتے ہو، کبھی کالے جھنڈے پہ گرتے ہو۔ اننی براء مما تعبدون، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں۔ الا الذی فطرنی، ہاں میں اس کی پوجا ضرور کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو پہلا جز لا الہ کی دلیل ہے اور دوسرا جز الا اللہ کا ثبوت ہے۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے بھی دو رکن ہیں، اس کو یاد رکھیے، اور وہ دونوں رکن یہ قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ نور من نور اللہ، سنا ہوگا نا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں آواز اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نور میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی، کوئی اللہ کے نور میں سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کا نور منقسم نہیں ہوا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ کائنات میں سب سے افضل اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہے کون؟ بشر۔ ہے کون؟ بشر، آدم کے بیٹے، اولاد آدم میں سے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ۔ میرے نبی کی بیٹیاں تھیں، میرے نبی کے بیٹے تھے، میرے نبی کی بیویاں تھیں، میرے نبی کا خانوادہ تھا۔ جبرائیل نوری مخلوق میں سے ہے نا، مخلوق میں سے، نوری مخلوق میں سے۔ جبرائیل دی ماں دا کی نا نوریاں دے کر خاکی نہیں ہو جمیا، شان ملے آئے نوریاں تو ود، یہ خاکی ہیں، بشر ہیں۔ اور اس کی دلیل سورۃ کہف آخری آیت، مالک کیا فرماتا ہے؟ قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ قرآن حکیم سادہ ترجمہ، قل، نبی کہو، انما، سوائے اس کے نہیں، انا بشر، میں بشر ہوں۔ کس طرح کا بشر ہوں؟ مثلکم، جیسے تم بشر ہو۔ تمہیں بھوک لگتی ہے، تمہیں بخار ہوتا ہے، تمہیں دنیا کی حاجات ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا کی حاجات۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ مصلے پہ رکھتے ہو، نیچے بیٹھا ہوا بچھو آپ کے دستے مبارک پہ کاٹ لیتا ہے، حالت نماز میں مار دیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ لعنت کرے اس بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید ہوتے ہیں، ماتھا پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے، طائف کے میدان میں زخمی ہوتے ہیں، آپ کو بخار ہوتا تھا، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کی آل اولاد تھی، آپ کے بیوی بچے تھے، جیسے آپ انسان ہیں، محمد کریم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، انسانیت میں سے ہیں۔ یہاں پر کئی لوگ دھوکہ دیں گے اس جملے کو، دیکھے یا کنے گستاخ نے کہنے نے ساڈے ورگا ہے، بڑے گستاخ ہیں۔ ارے بات تو پوری سن لو، اس ملنگ کے منہج پہ نہ چلو۔ ملنگ سے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم، نماز تو پڑھا کرو۔ اس نے کہا میاں کیا نماز کی باتیں کرتے ہو؟ قرآن حکیم میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے بھی نہ جایا کرو۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، صحیح بات ہے۔ اس نے کہا آگے تو پڑھ لو وانتم سکارا، کب نہ جایا کرو؟ جب نشے کی حالت میں ہو۔ پھر کہنا اینے تے عمل کر لیں دی، اگے پھر ویکھاں گے۔ یہ بات مان لینے تم اتنی بات لے کے اڑتے ہو پبلک کو خراب کرنے کے لیے۔ دیکھو کتنے گستاخ ہے، کہہ رہے ہیں محمد ہم جیسے۔ اللہ کی قسم محمد کریم انسان ہونے کے ناطے آدم کی اولاد ہے، لیکن اگر شان کی بات کرتے ہو، فضل کی بات کرتے ہو، مقام کی بات کرتے ہو، پوری کائنات کی مخلوق ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ ایک پلڑے میں ہو، ساری انسانیت مل کے محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے دو فرشتے اترے تھے، ایک نے کہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ کہا تھا ہاں۔ کہا تول کے تو دیکھوں۔
اس کے مقام و شان کو پہچانوں تو صحیح. ایک پلڑے میں 2 بٹھائے، ایک میں مصطفیٰ کو بٹھایا. پلڑا آقا کا بھاری رہا، اس نے 10 بٹھائے. آقا کا پلڑا بھاری رہا، 100 بٹھائے. مصطفیٰ کا پلڑا بھاری رہا. ساتھ کے فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کتنوں سے تولتا ہے؟ تو 2، 10 اور 100 سے مقابلہ کرتا ہے. ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو بٹھا دے، ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سن کے تو گردنیں سب ہلا دیں گے. ایک سوال کر لوں، ایک پلڑے میں انسانیت ہے، ایک پلڑے میں بلال کا آقا ہے. 4 اس پلڑے میں آئے یا نہ آئے؟ 12 آئے یا نہ آئے؟ نوری بوری والے آئے یا نہ آئے؟ لسوڑی شاہ آئے یا نہ آئے؟ دنیا جہاں کے پیرو فقیروں ملنگوں حضرت و شیخ و مرشد اس پلڑے میں آئے یا نہ آئے؟ اگر آئے اور محمد کریم کا پلڑا ان پہ بھاری رہا تو رب کریم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سب سے دامن کو توڑ لو، محمد سے دامن کو جوڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں. آئیے قرآن حکیم سے اس کا جواب سنیے. آپ بشر ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، نہ ہی اللہ ہے، نہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نہ ہی اللہ ہے، بلکہ اللہ کے بندے ہیں. مالک فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ محمد کریم اللہ کے بندے ہیں. دوسری دلیل سنیے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ قرآن اللہ نے نازل کی اللہ نے نازل کس پہ؟ محمد کریم پہ. جس پہ کتاب نازل ہوئی اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ علی عبدہ. ہونا تو چاہیے تھا نا علی نورہ. یہاں کیا آیا؟ علی عبدہ. اللہ نے اپنے عبد پر، اپنے بندے پر کتاب اتاری. تیسری دلیل سنیے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کس کو؟ جی تسی سارے بھابی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی بات مان لے بیچاروں کی. ارے ہم اس کی مانتے ہیں جس کی بات عرش والے کی بات کے مطابق ہوتی ہے. اور اگر عرش والے کی کلام کے خلاف کائنات بھر کی بات آ جائے، رب محمد کی قسم سب کو ٹھوکر مار دیں گے. نہ عرش والے کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ مدینے والے کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں. پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عزتوں کے باوجود، تمام شانوں کے باوجود، تمام مقام کے باوجود اللہ کے بندے ہیں. وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر کا عقیدہ ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. مگر افسوس کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ، مسلمان کہلانے والوں کا ایک گروہ، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ دینے والوں کا ایک گروہ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر چکا ہے. اور ماجرا تو اس سے بہت آگے جا چکا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، بلکہ لاہور کے ایک عالم کی سی ڈی میں دیکھ رہا، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو واپسی پر اللہ سے کہنے کہ اللہ میں جا رہا ہوں. مکہ والوں نے اگر پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ تو کہا اللہ تعالی نے، اب یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان بطور مکالمہ بیان ہو رہی ہے، یہ بیڑا غرق دارین کی روایت ہے، بٹاق العلوم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، نہ قرآن میں ہے اور نہ مصطفیٰ کے صحیح فرمان میں. یہ اپنے پاس سے بیٹھ کے دیکھا نا، چائنا کا کپڑا ہوتا ہے اور مہرے جاپان کی مار مار کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. ایک کولوں کاٹ کے کہتے ہیں آواز پہ آندی ہے. ان سے کوئی پوچھے کس کتاب میں ہے، قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ کرتا؟ معرفت کی بات ہے، آپ کو نہیں پتا لگے گا، صرف مجھے ہی پتا لگا ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ میں جا رہا ہوں، پبلک پوچھے گی اللہ کو دیکھا ہے، میں کیا جواب دوں؟ کہا بہت آسان جواب ہے، کہنا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا اللہ اگر میں نے کہہ دیا میں نے دیکھا ہے، پبلک اگلا سوال کرے گی اللہ کیسا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ کہا اس کا جواب اور بھی آسان ہے. کہا اللہ وہ کیا؟ کہا آپ پبلک سے پوچھنا، مجھ سے یہ پوچھنے والوں کہ اللہ کیسا ہے، تم نے اللہ کو دیکھنا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اگر میں نے یہ کہہ دیا, میں نے یہ پوچھ لیا, میں نے ان کو یہ آپشن دے دیا کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھ لیا, اور اگر کسی ایک نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھنا ہے, تو اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ کہا مصطفیٰ ان سے کہنا اگر تم نے اللہ کو دیکھنا ہے آنکھیں کھول کے غور سے دیکھ لو, میں وہی ہوں. کہ میں دسنا ہی نہیں کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا, کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا نا. انہیں کہا میں تو چلے گیا ہو, انہوں نے کہہ دیں کہ او اللہ, اگر میں کہہ داں گا, میں کہہ داں گا کہ جی انہوں نے پوچھا وہی کو کہو جے تو پھر بھی تیرے میں دسنا تو کہہ دیں, تو انہوں نے کہہ دیں کہ ویکھنا جے. پوچھتے نے کہو جے, وہ جو پوچھتے نے بھی وہ کہو جے, تے سونے جے تینوں یہ پوچھن گے نا وہ کہو جے تے یہ جواب بھی تیرے کول اگر میں کی دیواں. انہیں کیا تو یہ جواب دیویں, انہوں نے پوچھی کہ تساں ویکھنا ہے, تسی جو پوچھتے ہو کہو جے تساں ویکھنا ہے, تے انہوں نے اگوں جواب دیتا ویکھنا ہے. تے اللہ میں کی کہاں, سونے جواب تے بالکل آسان ہے. جدو انہاں تینوں پوچھنا ہے نا وہ کہو جے تے تو پوچھی ویکھنا جے, انہاں کہنا ویکھنا ہے تے تو کئی اکھاں کھول کے ویکھ لو میں ہی جے. سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. محترم سامعین, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے. اللہ کی قسم اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کا حج, اس کی زکوٰۃ, اس کا جہاد, اس کا قتال, اس کے مر کے برباد ہے اگر یہ محمد کریم کو اللہ ہی مانتا ہے, اللہ کی صورت ہی تسلیم کرتا ہے, یہ اس کی عبدیت کا انکار کرتا ہے. یہ ایمان رب کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کی شان, اللہ کے پیارے نبی ہیں, ان کو بھی الہ بنایا گیا. تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن وحی لے کے جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ اب کوئی پوچھنے والا پوچھے یہ کہاں لکھا ہے, نیچے تو بیٹھنے والے سارے سبحان اللہ کہہ کے نعرہ رسالت ہی مار دیتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ اس نے کتنی بڑی گپ چھوڑ دی ہے. کہا اللہ کے نبی میں سدرۃ المنتہا کے پاس ایک جگہ ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں, وہی کی آواز آتی ہے میں لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں. کہا کبھی دیکھا وہ آواز دینے والا عرش پہ ہے کون؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی کبھی نہیں دیکھا. کہا اب جاؤ تو ذرا دیکھنا, جھاتی مارنا کہ عرش کے پیچھے بیٹھا کون ہے, پردے کے پیچھے کون ہے. جبرائیل علیہ السلام گئے, آواز آنی شروع ہوئی, جبرائیل نے پرواز شروع کی, عرش پہ پہنچے, پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینہ شریف میں جھاتی ماری تو وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر عرش پہ دیکھا تو پھر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل چپ ہو گیا, پتہ نہیں یہ وہ ہے یا وہ یہ ہے. اللہ کی قسم یہ ایمان والوں کی گفتگو, یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جس عقیدے پر امت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. یہود و نصارہ کا یہی جرم تو تھا, لیکن مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے. یہود و نصارہ کا جرم اس کلمہ گروہ کے جرم سے چھوٹا تھا. انہوں نے صرف اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا تھا نا, عیسی ابن اللہ, عزیر ابن اللہ, اللہ کا بیٹا اپنے نبیوں کو کہا. انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کر دکھایا. اور بریک یہاں پر نہیں لگی, گاڑی بہت دور تک دوڑ رہی ہے. ہر پیر و فقیر و بابے کو اللہ ہی مانتے ہیں. پنجاب کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ صاحب کا, اس کے گدی نشین کا خطاب میرے پاس موجود ہے, میں نے بھی سنا, آپ بھی سنیے. وہ گدی نشین صاحب کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے وہ کافر ہے. اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرانے والی سے پوچھا تھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی. یہ بابا جی کہتے ہیں جس نے یہ کہا اللہ عرش پہ ہے وہ بھی کافر, جو مسجد میں مانے وہ بھی کافر. پھر کہتا ہے کہ اللہ ہے کہاں اگر عرش پہ بھی نہیں, مسجد میں بھی نہیں. کہا لوگوں 1400 سال سے
1400 سال سے خاک اور پانی کا یہ پتلا انسان کے روپ میں خدا ظاہر ہو چکا ہے. وہ 2-3 دفعہ اپنے اس جملے کو دہراتا ہے کہ خاک اور پانی کے اس پتلے میں اللہ ظاہر ہو چکا ہے. ایک مرید جب شاہ صاحب سے اتنی دفعہ سنیں گے تو آخر مان تو لیں گے نا. یہ تو قوم ہی شاہ صاحب کے پیچھے دوڑ لگانے والی ہے. 2 رکعت نماز